عظم في سلطانه. الصلاة والسلام على أمين وحيه سلطان الأنبياء أبي الزهراء المصطفى محمد صلوات ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ تعالیٰ اور تمام بھائی فرصات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. کس کس کو روئیں؟ جوانوں کی جوانی کو، ضعیفوں کی ضعیفی کو، کم سن بچوں کی کم سنی کو، یا پھر پردہ دار بیویوں کے پردے کو. اجرکم علی اللہ. کتنا دیر لگتی ہے آل محمد کے مسائل پر گریہ کرنے میں. صحیح کہتے ہیں وہ پڑھنے والے کے مومن کا دل گلاب کے پھول سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے. عزاداروں کبھی گھر سے نہ نکلنے والی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کبھی گھر سے نہ نکلنے والی کیسے نکلی. کبھی کبھی نکلتی تھی نانا کے روزے پہ آتی تھی، عباس اور علی کا پہرا ہوتا تھا، میری بیوی تھک جاتی تھی. کبھی پوچھا ہے ثانیہ زہرا سے، اور عباس اور علی کے پہرے میں چلنے والی بی بی اور نانا کے روزے تک آنے کے بعد تھک جانے والی بی بی مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بغیر محمل کے کیسے بیٹھی. بابا کے سامنے نہ آنے والی بی بی بازار شام میں، دربار شام میں شرابیوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی. اللہ اکبر. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم روتے فضیلت کو ہیں، مصیبت کو نہیں. ایک روایت پڑھ کے بس میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں ثانیہ زہرا کی فضیلت کی یہ روایت ہر جگہ پہ پڑھتا رہوں. یحییٰ مازنی صاحب ہی ہے میرے مولا کا، کہتا ہے کنت فی المدینۃ لمدۃ طویلہ. میں نے پڑھنا ہے، رونا آپ کا مقدر ہے. کہتا ڈھیر سارا عرصہ میں مدینے میں رہا ہوں. وَكُنْتُ فِي مَكَانِ الَّذِي كَانَ مُتَّصِلًا بِبَيْتِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا زَيْنَبُ الْكُبْرَىٰ. کہتا ہے اس گھر کے نزدیک میرا گھر تھا جس گھر میں علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ رہتی تھی. اب آگے والا جملہ اس نے ایسے نہیں کہا، قسم اٹھا کے کہتا ہے فَوَاللَّهِ فِي مُدَّتِ قِيَامِي مَا سَمِعْتُ لَهَا صَوْتًا.
وما رأیت لہ شخصا، قسم اٹھا کے کہتا ہے جو 12-15 سال، میری ماں بہن یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہے جو 12-15 سال مدینے میں بیوی کے گھر کے قریب رہا ہوں، کہتا ہے ان 12-15 سالوں میں نے مخدومہ کی آواز تک نہیں سنی، میں نے بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں، جس سے مجھے یہ اندازہ ہو سکے کہ میری آقا زادی کی قد و قامت کتنا ہے۔ کہتا ہے ایک دن علی ابن ابی طالب بیٹی کے گھر سے آ رہے تھے، میں خدمت میں حاضر ہوا ہوں، سادات کو پرسہ ضرور دیا کرو، بڑا نقصان ہوا ہے سادات کا، بھرا گھر لٹ گیا سادات کا میدان کربلا میں۔ کہتا ہے علی اپنی بیٹی کے گھر سے آ رہے تھے، میں خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مولا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا یحییٰ پوچھ لو۔ یحییٰ کہتا ہے مولا این تسکن بنتک الکبریٰ، مولا آپ کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کہاں رہتی ہے؟ عزادار و علی جلال میں آ گئے۔ علی فرماتے ہیں یحییٰ لم تسأل، یحییٰ تو کیوں پوچھتا ہے؟ تجھے نہیں پتا تیرے گھر کے نزدیک میری بیٹی کا گھر ہے، درمیان میں فقط ایک دیوار ہے۔ دونوں ہاتھ مولا کے قدموں پہ رکھ کر کہتا ہے مولا میری بیوی یہاں پہ تو نہیں رہتی۔ امام نے فرمایا کیوں کہتے ہو اس طرح؟ کہتا ہے مولا کوئی بیوی کتنی پردہ دار کیوں نہ ہو، کبھی اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کرے گی، کبھی کنیز کے ساتھ گفتگو کرے گی، مولا جب کبھی بولے گی ہمسایوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر بھی آباد ہے۔ مولا تیری عزت کی قسم 15 سال مجھے ہو چکے ہیں اور میں نے اپنی آقا زادی کی آواز تک نہیں سنی۔ عزادار اس وقت علی کی آنکھیں تھی یا ساون کا بادل تھا، یہ تشبیہ دی جاتی ہے، علی کی آنکھیں تھی یا ساون کا بادل تھا۔ علی نے رو کر کہا یحییٰ کیف تسمع صوتها الا تعلم ہی بنت البتول، تو میری بیٹی کی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم وہ بتول کی بیٹی ہے؟ اتنی عظمت والی بی بی، اتنے مقام والی بی بی عزادارو 4 مرتبہ گھر سے باہر نکلی ہے۔ پہلی مرتبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری، آدھی رات کا ٹائم، او شریفوں جب زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا، کسی غریب کا جنازہ ہو اٹھانے والے 4 مرد ہوتے ہیں، یہ تو کائنات کی مخدومہ کا جنازہ تھا۔ اٹھانے والے کون ہیں؟ ایک طرف سے علی، ایک طرف سے بوڑھا صحابی سلمان، تیسری طرف سے کوئی مرد نہیں مستور نام فضہ ہے، چوتھی طرف سے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، قد چھوٹا ہے، ہاتھوں کو یوں بلند کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا بَيْنَ الطَّرِيقِ رَأَىٰ عَلِيٌّ صَبِيَّةً وَبَرْقَةً، چلتے چلتے راستے میں علی نے دیکھا کہ اس جنازے کے نیچے 6 سالہ برقع پوش بچی بھی آ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں حسن من ہی ہے، وہ میرا بیٹا حسن، یہ بچی کون ہے؟ اس سے پہلے کہ حسن مجتبیٰ جواب دیتے حسین نے کہا بابا ہی اختی زینب، بابا میری بہن زینب ہے۔ عزادارو جب علی نے سنا کہ یہ زینب ہے، علی فرماتے ہیں حسن حسین ماں کا جنازہ یہیں پہ رکھ دو۔ رکھ دیا جنازہ فاطمہ الزہرا کا۔ علی بیٹی کے قریب آئے، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ علی فرماتے ہیں او بابا کی زینت زینب گھر واپس چلی جا۔ تو 2 چھوٹے ہاتھ چادر سے باہر آئے، بی بی نے رو کر کہا بابا، وہ میرا عزت والا بابا، بابا رات کا اندھیرا ہے، میرے سر پر چادر ہے، بابا عمر بھی چھوٹی ہے، اماں کے جنازے کے ساتھ نہ چلوں۔ علی فرماتے ہیں زینب مانتا ہوں کہ رات کا اندھیرا ہے، تیرے سر پہ چادر ہے، تیری عمر بھی چھوٹی ہے، لیکن مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی نامحرم کی نظر تیری قد و قامت پہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا یا علی رات کے اندھیرے میں تجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا
کہ کسی نامحرم کی نظر تیری بیٹی کی قد و قامت پہ پڑ جاتی، یا علی اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین کی شہادت کے بعد تیری بیٹی کی چادر میں شمر کے ہاتھ تھے اور شمر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، تیری بیٹی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حضرت علی کا تو پہلی مرتبہ تھا۔ دوسری مرتبہ کب نکلی؟ جب ہم شکل پیغمبر علی اکبر نے زین چھوڑ دی، تلوار ایک طرف گر گئی، امامہ دوسرے طرف گر گیا۔ حسین سے پہلے پہنچی ہے میری مخدومہ علی اکبر کے لاشے پر۔ کسی نے پوچھا تھا قبلہ کعبہ سید محمد یار شاہ سے کہ حسین سے پہلے اکبر کے لاشے پر کیوں پہنچی؟ تو قبلہ نے یہی جواب دیا، بی بی جانتی تھی کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، باپ ضعیف ہے، اور جب علی اکبر کے لاشے پر آئے گا حسین جیتے جی مر جائے گا، لیکن جب حسین کی نظر میری چادر پہ پڑے گی حسین کو بیٹا بھول جائے گا۔ یہ دو مرتبہ نکلی، تیسری مرتبہ عزادارو جب حسین نے زین چھوڑ دی، جب خالی گھوڑے پر نظر پڑی ہے نا میری مخدومہ کی، میرے دادا مرحوم فرمایا کرتے تھے، بی بی نے مخاطب کیا ہے گھوڑے کو، بی بی فرماتی ہے میرے حسین بھائی کا گھوڑا، اتنا تو بتا دے میرا مظلوم کربلا بھائی کہاں پہ ہے؟ بے زبانی زبان میں کہتا ہے بی بی میری زین سے اتر چکا ہے، زمین سے پوچھو۔ بی بی نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، بی بی فرماتی ہے زمین میں اول الامر علی کی بیٹی ہوں، اتنا تو بتا دو میرا کربلا کا نواب حسین کہاں پہ ہے؟ تو زمین میں سے آواز آئی، بی بی ابھی تک میرے اوپر نہیں آیا، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زین سے اتر چکا ہے، زمین پہ پہنچا نہیں، کہاں گیا زہرا کا لال؟ کافی دیر تک تیروں کے سہارے حسین کا لاشا کھڑا رہا۔ یہ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ حسین کی شہادت کے بعد عزادارو مر جاتے، زندہ نہ رہتے، کبھی نہ روتے، نہ چوکوں میں آتے، نہ بازاروں پہ آتے، نہ سڑکوں پہ آتے۔ اگر حسین کی شہادت کے بعد عزت و ادب و احترام کے ساتھ زہرا کی بیٹیوں کو مدینے پہنچایا جاتا، کسی نبی کی امت نے اس نبی کے بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جو محمد مصطفیٰ کی امت نے محمد کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ خیام کو آگ لگا دی، قبلہ کا حافظ سید محمد حسنین اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا مانگا کرو کسی کے گھر کو آگ نہ لگے، اگر آگ لگ بھی جائے تو بجھانے والا بھی ہو، بجھانے کے لیے پانی بھی ہو۔ یہ اتنے کمینے مسلمان تھے، آگ بھی لگا دی، ہنستے بھی رہے، تالیاں بھی بجاتے رہے۔ اب یہ بیویاں اکٹھی ہو گئی، سجاد پہلا مسئلہ جو پوچھا ہے نا وہ ثانیہ زہرا نے، بی بی فرماتی ہے سجاد حسین کے بعد امام تو ہے، وہ میرا امام بیٹا، اتنا تو بتا دے کہ خیمے میں رہ کر جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ امام فرماتے ہیں اماں خیمے سے باہر نکل جائیں۔ تو بی بی فرماتی ہے سجاد ذرا آنکھیں تو کھولو، سجاد دیکھو تو صحیح، اور تیرے بابا کا بے غیرت قاتل میرے سر سے چادر اتار کے لے چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں اماں اگر چادر نہیں تو اپنے بالوں کا پردہ بناؤ، خیام سے باہر نکل جاؤ۔ عزادارو زہرا زادیاں نکلی ہیں خیام سے، کس انداز سے نکلی ہیں؟ روتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی، پیٹتی ہوئی، اپنے چہروں پہ تماچے مارتی ہوئی۔ اب جب نکلی ہے باہر، مصر کی مورخہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوں زینب کبریٰ کی بہادری پر۔ یہ کہتی ہے کہ زندہ رہنے کے اسباب تو سارے ختم ہو چکے تھے، اندازہ تو لگاؤ، تمہارے اور میرے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، جس نے صبح سے لے کر شام تک 72 جنازے دیکھے ہوں، 70 قدم کے فاصلے پر مظلوم کربلا کو 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔
اتنا کمال شجاعت. یہ مورخہ کہتی ہے میں حیران ہوں، کبھی حسین بن کے دکھائی دے رہی ہے میدان کربلا میں، اور کبھی علی اکبر کا کام کر رہی ہے، کبھی عباس کی طرح پہرے دے رہی ہے، کبھی سادات کے بچوں کو اکٹھا کر رہی ہے، کبھی بی بی تسلیاں دے رہی ہے. عزادارو جلتی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا ہے، بی بی نے کہا ہے الحافظ والحفیظ. یا قبلہ مولانا مرحوم و مغفور سید اختر عباس نقوی پڑھا کرتے تھے کہ جب بی بی نے کہا نا الحافظ والحفیظ، کسی معصوم بچے کے دو ہاتھ بی بی کے قدموں پہ آئے، اس بچے نے اتنا کہا اماں اونچی آواز میں صدا نہ دے، اماں تو صدا دیتی ہے، الکما کے کنارے پہ میرے بابا عباس کو تکلیف ہوتی ہے. او لاشا زمین سے اٹھ کے یہی کہتا ہے مولا اگر اجازت دی ہوتی تو زہرا کی بیٹی آج پہرے نہ دیتی. عزادارو ایک گھوڑے سوار آیا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے، علماء پڑھتے بھی ہیں، من جملہ قبلہ سید محمد یار شاہ. یہ بزرگوں کے جملے اس لیے پڑھتے رہتے ہیں تاکہ ان جملوں کا ثواب ان کی روح تک پہنچتا رہے اور ان کا تذکر بھی چلتا رہے. ابھی بھی پہرا دے رہی ہے الحافظ والحفیظ. یا بی بی کی نظر پڑی سامنے گھوڑے سوار ہیں. عزادارو بی بی نے تڑپ کے کہا گھوڑے سوار جو کچھ تھا وہ نانا کی امت لوٹ کے لے جا چکی ہے، ابھی ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں. عزادارو گھوڑے سوار نہیں رکا، آگے آیا ہے. بی بی فرماتی ہے گھوڑے سوار رک جا، میں عباس کی بہن زینب ہوں. عزادارو گھوڑے سوار نہیں رکا، بس دو جملے تھوڑی توجہ فرما، طبیعت ملا مزید بہتر انداز سے پرسا ہو جائے. اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے. اور یہ دعا مانگا کر کوئی ایسے نہ اجڑے جیسے حسین اجڑا ہے، کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ ہوئی ہے، کوئی ایسے قتل نہ ہو جیسے حسین ہوا ہے. گھوڑے سوار آگے آ رہا ہے. بی بی نے فرمایا گھوڑے سوار رک جا، میں حسین کی بہن زینب ہوں. عزادارو گھوڑے سوار نہیں رکا، مزید آگے آیا. اب علی کی بیٹی، علی کا لہجہ، علی کا جلال. بی بی فرماتی ہے رک جا، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. تو گھوڑے سوار نے کہا پھر سے بتا تو کس کی بیٹی ہے؟ بی بی نے کہا علی کی بیٹی زینب ہوں. گھوڑے سوار نے کہا زینب مجھے پہچان، تیرا بابا علی ہوں. عزادارو حق بنتا تھا 21 سالوں کے بعد بابا بیٹی سے ملنے آیا ہے. بیٹی بابا کو بتاتی بابا قاسم کا لاشا کیسے پامال ہوا ہے. بی بی نے نہیں بتایا. بی بی بتاتی کہ اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی ہے. بی بی نے نہیں بتایا. بی بی بتاتی کہ عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے ہیں. بی بی نے نہیں بتایا. بی بی بتاتی کہ سکینہ کے کان کیسے زخمی ہوئے ہیں، حسین 13 ضربوں سے کیسے ذبح ہوا ہے. اب جو باتیں بتانے والی تھی بی بی نے کچھ نہیں بتایا. اس مقام پہ آئی ہے جہاں اجڑی ہوئی بطول زادیاں بیچی ہوئی تھی. بی بی نے کہا اگر کسی بی بی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو مجھے دے دو. اور میرا غیرت مند بابا 21 سالوں کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہے. اور گھر کی 4 دیواری کے اندر میرے سر پہ چادر ہوتی تھی، بابا کے سامنے آتے شرم آتی تھی. بلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ولعنت الذین ظلموا ایدیہم. پروردگار عالم یہ واسطہ ہے خاندان نبوت و رسالت کی عزت و عظمت کا. تمام تر مومنین و مومنات کا یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم منتظمین بانیان کی طرف سے
اشر محرم الحرام میں یہ بچھایا ہوا صف ماتم جس بندہ مومن نے جتنا معاونت کی ہے جس حوالے سے پروردگار عالم یہ بچھایا ہوا صف ماتم، منتظرین کا انتظام، بانیان کا اہتمام، مومنین و مومنات کی شرکت، یہ تمام ترجیحیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے پاس اس خاندان کی محبت کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، ہماری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم مجالس سید و شہداء کو، عزاداری سید و شہداء کو، مصائب شہداء کربلا کو ہماری بخشش و مغفرت کا سامان قرار دے۔ خدا بند عالم تجھے واسطہ ہے اس لمحے کا جب 1000 انبیاء بطول کے ساتھ ہوں گے، 1000 اوصیاء بطول کے ساتھ ہوں گے، 1000 شہید بطول کے ساتھ ہوں گے، اور جب بطول کی نظر پڑے گی حسین کی قبر کے زیارت کرنے والے فرشتوں کے اوپر، تڑپ جائے گی بطول، چیخیں مار کر روئے گی بطول، اس انداز سے روئے گی عرش الہی لرز جائے گا، ملائکہ تسبیح چھوڑ دیں گے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں گے، بتایا جائے گا محمد مصطفیٰ کو، یا رسول اللہ ذرا اپنی بیٹی کو جا کے تسلی دیں، اپنی بیٹی کو کہیں کہ صبر کریں۔ عزاداروں جب محمد مصطفیٰ آئیں گے نا، بیٹی کو تسلی دیں گے، صبر دیں گے، اور پوچھیں گے بطول کیوں رو رہی ہے، تو بی بی یہی جواب دے گی باریلا، بی بی یہی جواب دے گی بابا یہ جو فرشتے حسین کی قبر سے زیارت کر کے آئے ہیں، مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب میرے حسین کو 13 ضربوں کے ساتھ پیاسا ذبح کیا گیا۔ عزاداروں ایک روایت جو خود 8ویں لال ولایت نے مصائب جو سید و شہداء کے بتائے ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس جو مصائب آئے ہیں وہ 8ویں لال ولایت کے توسط سے آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں قربان جاؤں اس حسین کے اوپر جس حسین کو حیوان کی طرح ذبح کیا گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں رونا تو اسی بات کا ہے کہ مسلمان حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، لیکن فرزند زہرا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی تک نہ پلایا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کی پیاس کا، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری نجات فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، برائی کی طاقت سلب فرما، تمام تر مومنین و مومنات بالخصوص حاضرین کی دینی دنیاوی شرعی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار عالم جو مومنین و مومنات علیل ہیں بالخصوص جن کی صحت یابی کے لیے دعائیں میرے ذمے تھیں، افتخار خان، غلام مصطفیٰ، سید عمران شاہ صاحب کی اہلیہ، عبداللہ مولانا غلام شبیر اشرف، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس امام کا جو 35 برس خون روتا رہا، ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں بخش فرما، تجھے واسطہ ہے نواب کربلا کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کی ذات اقدس کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ